يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ یہ رکوع نمبر 11 ہے۔ ربط ایک تو واضح ہے، پہلے بھی صداقت قرآن ہے بذکر الاخبار الماضیہ، زمانہ ماضی کی خبریں ہوں اور ایسا شخص دے جو زمانہ ماضی کے اندر موجود نہ ہو اور سچی سچی خبریں ہوں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ صادق ہے اور وہ کتاب سچی ہے۔ تو یہ ہی دلیل ہے صداقت قرآن کی بذکر الاخبار الماضیہ۔ ایک اور ربط بھی ہے بڑا سال سا، پہلے بھی اسباب گمراہی تھے، اب بھی بقیہ اسباب گمراہی ہیں۔ اگر میں اس کو اور مختصر کروں تو پہلے بھی بنی اسرائیل کی قبائح کا ذکر تھا، خباثات کا ذکر تھا، اب مزید ان کے قبائح کا ذکر ہو رہا ہے۔ کل کے سبق میں تقریباً 12 کے قریب ان کی قبائح بیان ہو چکی تھیں۔ آج اس رکوع میں نمبر 13 سے ہم لوگوں نے چلنا ہے۔ ربط بتا دیا ہے۔ رکوع کا موضوع 2 چیزیں ہیں، موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا سلوک بالانبیاء۔ مختصر کر دوں، سلوک بنی اسرائیل بالانبیاء، سلوک بنی اسرائیل بالانبیاء۔ یہ جو موجودہ دور کے صاحبزادے ہیں، اہل کتاب ہیں اور اپنے آپ کو اہل کتاب کی اولاد کہتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کا انبیاء کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ یہ جو ناز کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، ہم صاحب کتاب ہیں، ان کے بڑوں نے کیا کیا نبیوں کے ساتھ، آ رہی ہے بات۔ تو سلوک بنی اسرائیل بالانبیاء، بنی اسرائیل کا انبیاء کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اور دوسرا موضوع رکوع کا سلوک بنی اسرائیل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، موجودہ بنی اسرائیل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ ایک اعتبار نال این سمجھو کہ ڈوہیں حرامی ہیں، آباء و اجداد نے سابقہ انبیاء کے ساتھ کیا کیا، ان کی اولاد نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، ان لوگوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس رکوع کا موضوع یہی 2 چیزیں ہیں۔ خلاصۃ الرکوع، فضائل موسیٰ علیہ السلام، فضائل موسیٰ علیہ السلام، فضائل عیسیٰ علیہ السلام، اسباب گمراہی، اسباب گمراہی، اہل کتاب کے شبہات اور ان کے جوابات، اہل کتاب کے شبہات اور ان کے جوابات۔
تسلی خاتم الانبیاء، تسلی خاتم الانبیاء، اصول کامیابی، طریق مناظرہ بالمنکرین، طریق مناظرہ بالمنکرین۔ رکوع کو میں شروع کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم پیغمبر ہیں۔ ایک لحاظ سے ان کو ایک فضیلت حاصل ہے جو دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مسلسل کثیر انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کہتے ہیں 70,000 انبیاء تشریف لائے۔ ان کے درمیان حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 70,000 انبیاء، تمام کے تمام شرعیت موسوی پر عمل کرنے والے تھے، تورات کے دعوے دار تھے، تورات کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً فاصلہ 1975 سال کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان فاصلہ 1975 سال کا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، صداقت قرآن، علم القصص کسے بیان ہو رہے ہیں؟ تسلی خاتم الانبیاء بھی ہے، منکرین قرآن کی تردید بھی ہے، منکرین قرآن کی تردید بھی ہے، اور ظاہری موضوع فضائل موسیٰ علیہ السلام، فضائل موسیٰ علیہ السلام۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ الف لام عہد کا ہے۔ کون سی کتاب مراد ہے؟ تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، تسلسل ارسال رسل، تسلسل ارسال رسل۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دے کر پھر نبوت کا سلسلہ بند نہیں کیا، نبوت کا سلسلہ مسلسل چلا ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور لگاتار بھیجے ہم نے ان کے بعد رسول۔ قفینا مسلسل، لگاتار ہم نے ان کے بعد رسول بھیجے۔ ابھی بتا دیا کتنے بھیجے تھے؟ 70,000۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، یہ فضائل عیسیٰ علیہ السلام ہے، فضائل عیسیٰ۔ آتینا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، معجزات عطا کیے، دلائل عطا کیے، دلائل۔ یہ فضائل عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، بشریت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے الوہیت کی نفی بھی ہے۔ جو لوگ عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں، یہ ابن اللہ کہتے ہیں، ان کی تردید ہے۔ بشریت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات دیے، دلائل دیے۔ یہ وہی بینات ہے جن کا قرآن کے اندر تفصیل سے ذکر ہے۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے آنکھیں مل جاتی تھیں، ابرص کے مریض پر ہاتھ پھیرتے شفا یاب ہو جاتا تھا۔ یہ معجزات تھے جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو عطا فرمائے تھے۔ یہ معجزات عیسیٰ، بشریت عیسیٰ بھی ہے، تردید نصارہ بھی ہے۔ وہ نصارہ ابن اللہ کہتے تھے، اللہ نے کھل کے کہہ دیا اللہ کا بیٹا نہیں، کس کا بیٹا ہے؟ مریم کا بیٹا ہے۔
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی فضیلت ہے، خصوصی فضیلت۔ ایدناہ، ہم نے تقویت دی، ہم نے تائید کی، دونوں معنی میں نے کر دیے لفظی۔ ہم نے تقویت دی اس عیسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس، پاک روح کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل یہود بڑے دشمن تھے، قتل کے در پہ رہتے تھے اور متلاشی رہتے تھے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو لگا دیا کہ تم ان کے ساتھ رہا کرو، ان کی حفاظت کیا کرو اور ان کی تائید کیا کرو، ان کو تقویت عطا کیا کرو۔ ایدناہ بروح القدس، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی فضیلت ہے۔ ایدناہ، تقویت دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس، پاک روح کے ساتھ۔ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، کہا تھا میں نے قبائح بنی اسرائیل 12 بیان ہو چکی تھیں، یہ نمبر 13 ہے، 13ویں قباحت ہے۔ اور موضوع کے اندر میں نے کہا تھا سابقہ بنی اسرائیل نے سابقہ انبیاء کے ساتھ کیا کیا، موجودہ بنی اسرائیل نے موجودہ نبی حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا، وہ مضمون بھی چل رہا ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، یہ قباحت نمبر 13 ہے۔ وہ کیا ہے؟ تکبر۔ تکبر بنی اسرائیل کے سامنے جب کوئی رسول شریعت لے کے آتے یہ اکڑ جاتے، تکبر کرتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قتل انبیاء، تکبر کرتے اور انبیاء کو قتل کرتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تکذیب انبیاء، انبیاء کو قتل کرتے، انبیاء کی تکذیب کرتے۔ یہ بہت بڑی خباثت ہے۔ 3 کو ایک عدد میں گن دیا ہے، 13 میں شمار کر دیا ہے، حالانکہ مستقل تکبر قباحت ہے، قتل انبیاء قباحت ہے، تکذیب انبیاء قباحت ہے۔ ان تمام کو ہم نے جوڑ دیا، قباحت نمبر 13۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، یہ شکوہ بنی اسرائیل ہے، شکوہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کا کیا حال تھا؟ بڑے عجیب، نفس پرست، خواہش پرست تھے۔ خواہش کے خلاف جو نبی بات کرتا یہ لوگ اکڑ جاتے، صرف اکڑتے نہ، تلواریں اٹھا لیتے، زبانیں بھی دراز کرتے، دست درازی بھی کرتے، زبان درازی بھی کرتے۔ کہہ دوں ایک اور بات، دل سے تکبر کرتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، یہ دل سے، دل میں غرور آ رہا ہے۔ زبان دراز بن جاتے، تکذیب کرتے، دست دراز کرتے، تلواریں اٹھا لیتے، تیر کمان اٹھا لیتے، انبیاء کو قتل کرتے۔ آ رہی ہے قباحت، یہ ہے سلوک بنی اسرائیل بالانبیاء السابقین، شکوہ بنی اسرائیل، خباثت بنی اسرائیل، قباحت بنی اسرائیل۔ یہ موجودہ دور والوں کی نہیں تھی، حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کے آبا کی بات تھی۔ پھر تسا ہو کہندے پتر، تمہارا پیو ڈاڈا کون ہا، کیا کردار آ انہیں دا، کیا کم آ انہیں دا۔ آدھر آدھر نا پیو پتر اپنے آبا دے نقش قدم تے چل دیے، تسا پورے اویں سور بن سور
سور بن سور، خنزیر بن خنزیر، جیسے وہ تمہارے آبا تھے تم بھی ویسے کے ویسے ہو بہو، کانہو ہو، ایک ہی جیسے ہو۔ یہ سلوک بنی اسرائیل بالانبیاء سابقین، شکوہ بنی اسرائیل قباحت، افکلما جاءکم، کیا پس جب بھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول، لے آئے تمہارے پاس رسول، آئے تمہارے پاس رسول کس شے کے ساتھ؟ بما لا تہوی انفسکم، ساتھ ایسی چیزوں کے جس کو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تمہارے خواہش کے خلاف، تمہارے نفس کے خلاف۔ کوئی عقیدہ لے آتے، کوئی عمل لے آتے، اب قباحت آ رہی ہے۔ استکبرتم، تم کیا کرتے تھے؟ کہا تھا نا قباحت، تکبر۔ استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ ففریقاً کذبتم، یہ سلوک بنی اسرائیل، بس ایک جماعت کی تم نے تکذیب کی، بعض انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا۔ وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے۔ یہ ہے قباحت ان لوگوں کی۔ بیان ہو گئی بھی 13، میں نے پوری کر دی ہے بس مجملاً۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، یہ تنبیہات منکرین ہے، بلکہ یوں کہو شبہات منکرین۔ یہ قباحت نمبر 14 ہے، قباحت نمبر 14۔ وہ کیا ہے یار؟ جب تک انسان طالب نہ بنے اور کسی شے کی طرف متوجہ نہ ہو، میرے اللہ کی عادت ہے، سنت اللہ ہے، جبر نہیں ہے۔ اب ایک آدمی دل سے بات سننا نہیں چاہتا، دلوں پر پردے ڈالنا چاہتا ہے، کانوں کے اندر کپڑے دینا چاہتا ہے، آنکھوں پر بھی پٹیاں باندھنا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جبراً اس کو سنا دیں، دکھا دیں، دل میں بات ڈال دیں۔ اللہ بھی ایسے نہیں کرتے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قلوبنا غلف، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے قلوب پردے میں ہے، تیری بات ہمارے قلوب تک جاتی نہیں، ہمارے کانوں میں ثقل ہے، بوجھ ہے، تیری بات ہمارے کانوں میں آتی نہیں، تیرے درمیان ہمارے درمیان پردے ہیں، ہم تجھے دیکھتے نہیں۔ اب جب یہ 3 چیزیں وہ کہتے ہمارے اندر ہیں، تو حق کیسے اثر کرے، بات کیسے اثر کرے؟ آپ بیٹھے ہیں، ذرا یوں ہو کے بیٹھ جائیں، دل کے اوپر کپڑے ڈال لیں، ایک تکیہ دل پر باندھ دیں ادھر ادھر سے، اور پھر ارادہ ہی نہ کریں دل تک بات پہنچانے کا، جائے گی؟ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، آنکھوں کے بند کر لیں، 4 گھنٹے بے شک بیٹھے رہیں، 4 گھنٹے کے بعد اٹھ کر آپ سے پوچھا جائے کیا سنا، انہوں نے تو کیا کہو گے؟ دل پر پردہ تھا، کان بند تھے، آنکھیں بند تھی، کیا سنا، کیا دیکھا؟ بس سمجھ رہے ہو؟ تو یہی حال ہے ان لوگوں کا۔ وقالوا قلوبنا غلف، شبہات منکرین، شبہات منکرین۔ وقالوا قلوبنا غلف، قباحت نمبر 14 کیا ہے؟ عدم تاثیر حق۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد اب میں نے نچوڑ نکالا۔ قباحت نمبر 14، عدم تاثیر حق، حق اثر نہیں کرتا۔ کیا کہتے ہیں؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلف، پردے کے اندر بند ہیں، غلافوں میں لپیٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل تک بات نہیں پہنچتی۔ شبہات منکرین، قباحت نمبر 14، عدم تاثیر حق، اسباب گمراہی۔ انسان جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا، دراصل سب کچھ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے، انسان سمجھتا نہیں ہے۔ ایک عالم دین
دین کی بات کر رہا ہو اور ایک آدمی بھونک رہا ہو اس عالم دین کے سامنے اور پھر اترا رہا ہو، اکڑ رہا ہو، تو یہ نہ سمجھے میں کچھ کر رہا ہوں، میرا اللہ نے اس پر لعنت کر دی ہے۔ اللہ کی طرف سے تالے لگ چکے ہیں، اللہ اس کے دل کے اندر کوئی بات لانا نہیں چاہتا۔ یہ اصل اسباب گمراہی۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کر دی ان پر اللہ نے، رحمت سے دور کر دیا۔ ہدایت رحمت ہے، اسباب ہدایت کا دل تک پہنچنا رحمت ہے، اسباب ہدایت کا کانوں سے سننا رحمت ہے، اسباب ہدایت کا آنکھوں کے ساتھ دیکھنا رحمت ہے۔ جب ان پر لعنت ہو گئی، اسباب رحمت سب بند ہو گئے، اب کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر خود کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے کانوں پر وقر ہے، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہماری آنکھوں پر پردے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت ڈال دی ہے، اسباب گمراہی۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کر دی ان پر اللہ پاک نے، اسباب گمراہی۔ سبب لعنت کیا ہے؟ یار میں ایک آدمی کو ماروں، کوئی مجھے کہے گا نا ظالم کیوں مارا، میں کہوں گا اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، پھر کیا کہا جائے گا؟ ٹھیک کیا۔ اب لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے نا اللہ نے لعنت کر دی، ان کا قصور کیا ہے؟ تو سبب لعنت، اللہ کی لعنت کرنے کا سبب بے کفرہم، یہ ہے سبب لعنت، بس سبب ان کے کفر کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ رحمت سے ان کو دور کر دیا۔ بل لعنہم اللہ، اسباب گمراہی سبب لعنت۔ بل لعنہم اللہ، یہ سبب گمراہی ہیں، بے کفرہم، یہ سبب لعنت ہے بسبب ان کے کفر کے۔ فقلیلا ما یؤمنون، نتائج لعنت۔ اب لعنت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعنت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آسمان سے جب عذاب آئے گا، عذاب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت کم لوگ ہی بچیں گے، تھوڑے لوگ ہی بچیں گے، اکثر برباد ہو جائیں گے۔ اب نتائج لعنت، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے ہیں وہ جو ایمان لائیں گے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ بس ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تھوڑے لوگ، قلیل لوگ تھوڑی دیر ایمان لائیں گے، قلیل لوگ تھوڑا سا ایمان لائیں گے، قلیل ایمان لائیں گے۔ فلما جاءہم کتاب من عند اللہ، یہ سلوک تھا سابقہ بنی اسرائیل کا، قباحت تھی سابقہ بنی اسرائیل کی۔ اب سلوک بنی اسرائیل بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، موجودہ دور کے جو بنی اسرائیل ہیں ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہے، آباء و اجداد کا سابقہ انبیاء کے ساتھ کیا سلوک تھا، موجودہ دور کے بنی اسرائیل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ قباحات تمام کی ملتی جلتی آ رہی ہے۔ یہ قباحت نمبر 15 ہے۔ 15 وہ کیا ہے قباحت؟ حسد اور عناد۔ حسد، ہاں ان لوگوں کے اندر حسد تھا، عناد تھا۔ حسد کیوں تھا؟ عناد کیوں تھا؟ آج کے سبق میں انشاءاللہ یہ باتیں آ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہی بنی اسرائیل جو مدینہ کے ارد گرد تھے، پہلے بھی میں نے بتائی تھی بات، یہ شام کے ملک سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے ان کو مارا تھا، تو یہ یثرب کے اندر آ کر علامات کے ساتھ دیکھا تو کیا اندازہ لگایا کہ یہ جگہ مہجر خاتم الانبیاء ہے، تو ان لوگوں نے اس کو مسکن بنا لیا۔
پھر ان کی چمک گئی، یہ قبول ہو گئے، پیر بن گئے، درویش بن گئے، گدی نشین بن گئے، پیر صاحبان بن گئے، تعویذ گنڈا عملیات کے ماہر بن گئے، اڈے ہے موجاں ہی موجاں، دولت دولت، خزانے خزانے، پتہ نہیں کیا کیا۔ دنیا جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے ترسے، یہ دیکھ دیکھ کر تھک جائیں۔ دنیا جن چیزوں کو جیب میں رکھنے کے لیے ترسے، ان کی جیبیں بھر جائیں۔ کبھی کبھی ان کا اختلاف ہو جاتا تھا یثرب کے قبائل کے ساتھ، اوس اور خزرج کے ساتھ، دعائیں مانگتے، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث آخر الزمان، اے اللہ ہماری مدد فرما اس نبی کو بھیج کر جس کو تو نے آخر زمانے میں بھیجنا ہے، بھیج دے۔ اور اوس خزرج کو ڈراتے بھی تھے، اچھا تو ہم مقامی اور ہم مہاجرے تھے، باہر دہن غریب لٹیرے، تم مقامی ہو، ہم باہر کے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ایک اللہم انصرنا، اے اللہ ہماری مدد کر بالنبی المبعوث، اس نبی کے ساتھ جس کو آخر زمانے میں بھیجا جائے گا۔ خدا کی شان، ایک وقت آیا وہ پیغمبر آ گیا۔ اب چاہیے کیا تھا؟ یہ لوگ سب سے پہلے کلمہ پڑھتے، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن حسدینات، پتہ چل گیا کہ اس کے آنے کے ساتھ اسارے چرچے ختم، اسارے اڈے، اسارا پروگرام، ہمارے تعویذ گنڈے بند، ہمارے سرمایہ کے طریقے سارے بند، ہم مطموع بنے ہوئے ہیں، ہم بڑے بنے ہوئے ہیں، رئیس بنے ہوئے ہیں، اب تو ہم کیا بن جائیں گے؟ مقتدی، اب تابع دار، لہذا اب انہوں نے پروگرام بنایا، ہم نے نہیں ماننا۔ اب یہی خباثت ہے ان کی، حسد اور اناد، سلوک بنی اسرائیل بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، یہ صداقت قرآن بھی ہے، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، صداقت قرآن نبی نے خود نہیں بنائی، نبی نے خود نہیں نکالی، کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے۔ ولما جاءہم، جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، صداقت قرآن بھی ہے، رفعت شان کلام الہی بھی ہے، اور بتاؤ جامعیت قرآن، جامعیت قرآن، مصدق کل ما معہم، یہ تصدیق کرنے والی ہے لما، اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے۔ یہ باتیں پہلے بھی گزری ہیں، قرآن ہمارا مصدق ہے، کس کا؟ تورات کا، انجیل کا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، صداقت قرآن بشہادت الیہود، صداقت قرآن بشہادت الیہود، رسالت خاتم الانبیاء بشہادت الیہود، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، شہادت کی فضیلت یہ ہے کہ دشمن گواہی دے، تو یہ گواہیاں دیتے تھے کہ آخر الزمان پیغمبر آئے گا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ لوگ پہلے سے، یستفتحون، طلب فتح کے کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا۔ اوس اور خزرج اہل کتاب نہیں تھے، یہ کافر تھے، مشرک تھے، اور یہود اہل کتاب تھے، اپنے طور پر وہ مسلمان تھے، تو کفار پر وہ فتح طلب کرتے، مدد طلب کرتے کہ نبی بھیج اور ہم ان کا ستیہ ناش کریں۔
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور تھے پہلے سے یستفتحون، طلب فتح کی کرتے تھے، طلب کامیابی کی کرتے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم، مانگتے رہے، فلما جاءہم، رسالت کا اس بات، فلما جاءہم، جب آئی ان کے پاس وہ شے، عرفو، جس کو پہچانتے تھے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جب اہل کتاب نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، عبداللہ بن سلام نے دیکھا، فوراً کلمہ پڑھ لیا، آیت آئی الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو یہاں بھی ایسے آ رہا ہے، رسالت رسول اللہ کا اس بات، فلما جاءہم ما عرفوا، جب آئی ان کے پاس وہ شے جس کو پہچانتے تھے۔ اب بنی اسرائیل کا سلوک، کفروا بہ، کیا کر دیا؟ کفر کیا ساتھ اس کے، فلعنت اللہ علی الکافرین، نتیجہ کفر، بھئی بابا جرا کنڈ ڈیندے ونجے مرے نکلے، فلعنت اللہ علی الکافرین، یہ نتیجہ ہے، فلعنت اللہ، پس لعنت اللہ کی کفر کرنے والوں پر۔ اسباب گمراہی، بنی اسرائیل کی حماقت، اسباب گمراہی، بنی اسرائیل کی حماقت، صاف الفاظ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، پھر آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ جب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، کتاب آ گئی، اب بنی اسرائیل کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایمان لے آنا چاہیے تھا، تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ ایمان لے آتے، تصدیق کرتے تو کیا ملتا ان کو؟ بتاؤ کیا ملتا ان کو؟ اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملتا، ثواب ملتا، رضائے الہی ملتی اور جنت ملتی۔ لیکن ان لوگوں نے ایمان نہ لائے، تصدیق نہ کی، کیا کیا؟ کفر کیا، تکذیب کی۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے ایک سودا کیا، ایک تجارت کی۔ کیا سودا کیا؟ کیا تجارت کی؟ کہ ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا، اور ایمان لے آتے تو ان کے نفسوں کو کیا ملتا؟ اجر عظیم ملتا، اللہ کی رضا ملتی، جنت ملتی۔ اب وہ ختم ہو گئی، اب اس کے بدلے ان کو کیا ملا؟ اللہ کی طرف سے عذاب ملا۔ تو بتاؤ ان لوگوں نے یہ جو سودا کیا، اچھا کیا یا گندا کیا؟ برا سودا کیا۔ یہ بے جو انہوں نے کی، بری کی، اپنے نفسوں کے ثواب کو بیچ کر کفر کمایا، اپنے نفسوں کے ثواب کو بیچ کر کیا خریدا؟ کیا لیا؟ کفر لیا۔ تو جو بیچا وہ اچھی چیز تھی، جو لیا وہ گندی چیز لی۔ اب بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی احمق ہو سکتا ہے؟ دودھ دے کر نسوار لے لو، دودھ دے کر کیا ہوتا ہے؟ سگریٹ لے لو، کھیر دیا ڈرم بھروے نے لوگ بلا ڈبیاں سگریٹ تک کی دی ہم دن، بیڑے کی دی ہم دن۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو اتنا گندا نہیں کہتے، لیکن بظاہر تو لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ بس یہی حال ہے، ایمان کے بدلے کفر، اور ایمان کے بدلے جنت ملتی، اللہ کے رضا ملتی، اللہ کا غصہ آ گیا، غضب آ گیا۔ تو یہ بہت گندی بات ہے۔ توجہ فرماؤ، اس تقریر کے مطابق میں معنی کرنا چاہتا ہوں۔ اسباب گمراہی، بنی اسرائیل کی حماقت، بئس ما، افعال ضم سے ہے، بئسا سا افعال ضم ہے، نعمہ حبذا افعال مدح ہے،
بیسما اسباب گمراہی بنی اسرائیل کی کا حماقت، بری ہے وہ چیز، اشترو از قبیلہ ازداد ہے، میں اس کا معنی باعو کر رہا ہوں، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے اپنے نفس کو بیچ دیا۔ نفس کو بیچا ہے یا نفس کا حصہ ثواب کا بیچا ہے؟ نفس کو نہیں بیچا، نفس تو ان کے پاس ہے، کیا بیچا ہے؟ ایمان لے آتے ثواب ملتا، تو نفس کا حصہ جو ثواب کا تھا نا وہ بیچا ہے۔ بری ہے وہ چیز اشترو بہی جس کے بدلے اپنے نفسوں کو بیچ دیا۔ اب تشریح حماقت ہے، وہ کیا ہے بری شے؟ مقصود بالضم ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ ہے بری چیز جس کے بدلے اپنے نفس کا ثواب بیچا۔ وہ کیا ہے بری چیز؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس شے کے جو اللہ نے اتارا۔ یہ اسباب گمراہی بنی اسرائیل کی حماقت، تشریح حماقت بھی آ گئی۔ بے وقوف ہیں، گدھے ہیں، گدھے خالی ہیں عقل سے۔ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، یہ سبب گمراہی ہے۔ وہ کیا ہے سبب گمراہی؟ حسد ہے ان لوگوں کو، کہا تھا نا قباحت نمبر 15 یہی چل رہی تھی، حسد اور عناد، حسد اور عناد کا ذکر تھا۔ اور سلسلہ نبوت ہزاروں سالوں سے اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں چل رہا تھا، ہزاروں سالوں سے انبیاء سب اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے آ رہے تھے۔ اب ایک پیغمبر، آخری پیغمبر ایک، مگر سب بے بھاری تے سب بر یاری، سب کا مصدق، ایک پیغمبر سب سے افضل، وہ آگے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ اب ان کو کینہ پڑ گیا، حسد آ گیا، بغض آ گیا، عناد آ گیا، ہم نہیں مانتے۔ ہم سے پوچھتے نا ہمیشہ ممبر، قومی اسمبلی کے ہمارے، صوبائی کے ہمارے، چیئرمین ہماری، وزراء ہمارے، اب یہ نئی پارٹی کہاں سے نکل آئی ہمارے مقابلے میں؟ نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے۔ یہ حسد یہود نے کیا کس کے ساتھ؟ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سمجھ گئے ہو میاں؟ کرامانہ بغین، یہ اس طرح کا غلط معاملہ کیوں کیا؟ کفر کو کیوں لیا اور ایمان کو کیوں چھوڑا؟ اللہ کے غضب کو کیوں لیا؟ جنت کو کیوں چھوڑا؟ بغین، یہ ہے سبب گمراہی بوجہ حسد کے، بوجہ بغی کے، بغاوت کے۔ ان ینزل اللہ، یہ سبب حسد ہے، سبب حسد ہے۔ ان ینزل اللہ، یہ کہ اتارتا ہے اللہ پاک اپنے فضل سے، علی من یشاء، جن پر چاہتے اپنے بندوں میں سے۔ اللہ نے اپنی مرضی کیوں کی ہے؟ کمال ہے یار، کمال ہے۔ یہ پڑھے لکھے جاہل دا حال ہے، اہل کتاب دا حال ہے، کہڑے مرن جاہل۔ علماء دا اے حال ہوئے تو عوام کے ڈیوے سے، یہ علماء کا حال ہے، عوام کو کیا پتہ؟ بغیان، بوجہ حسد کرنے کے، ظلم کرنے کے۔ ان ینزل اللہ، یہ کہ اتارا اللہ نے اپنے فضل سے، علی من یشاء، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا۔ ہماری مرضی کرتا، ہم سے پوچھتا، ہم سے مشورہ لیتا، جیسے پہلے انبیاء اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے آ رہے تھے، اب یہ آخری پیغمبر بھی کن سے آتا؟ اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے آتا، اسماعیل کے اولاد سے نہ آتا۔ ایک دو باتیں درمیان میں، سبب حسد بتا دیا۔ حسد کا سبب کیا ہے؟ کہ اللہ نے اسحاق کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ کیوں بند کیا؟ ساتھ ساتھ ایک اور مضمون بھی ہے کہ نبوت جو ہے نا یہ الاٹ نہیں ہوتی، نبوت کسی کے نام رجسٹر نہیں ہوتی کہ بس
ان سے بن سکتے ہیں، اوروں سے نہیں بن سکتے۔ نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت خاندانی نہیں ہے، نبوت وہبی ہے، عطائی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بناتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ کوئی قوم کہے ہم ہی اس کے اہل ہیں، لائق ہیں، یہ سب غلط بات ہے۔ تو علامہ یشاء، یہ نبوت کا وہبی ہونا، من عباد ہی کے لفظ میں یہ بھی ہے بشریت انبیاء۔ اللہ نے سب انبیاء اپنے عباد سے بنائے ہیں، اولاد آدم سے بنائے ہیں، انسانوں سے بنائے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انبیاء بشریت سے نکل کر، اولاد آدم سے نکل کر کسی اور نسب سے ہو اور سلسلے سے ہو۔ بشریت انبیاء فباؤ بغضب علی غضب، یہ نتائج حسد کا بیان ہے، نتائج حسد، نتائج حسد۔ اور کہہ دوں نتائج انکار قرآن، نتائج انکار نبوت، نبوت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، حسد کیا۔ فباؤ بغضب، پس لوٹے ساتھ غضب کے، علی غضب، اوپر غضب کے، ڈبل غضب ان پر آیا۔ یہود پر پہلے بھی یہ غضب نازل ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساری دشمنی، عداوت کرتے، ساری زندگی عداوت کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر دعویٰ بھی کر دیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ وہ قرآن نے انکار کر دیا، نہیں قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ اب بھی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے زندہ ہے۔ تو ایک غضب یہ تھا، دوسرا غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو غضب پر غضب، ایک غضب بوجہ عیسیٰ کے انکار کے، ایک غضب بوجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے۔ نتائج حسد، نتائج انکار قرآن، فباؤ، پس لوٹے یہ لوگ ساتھ غضب کے، علی غضب، اوپر غضب کے۔ پہلے بھی غضب ان پر تھا، ایک اور بھی آیا۔ یہ دنیا کا نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ وللکافرین عذاب مہین، بس کفر کرنے والوں کے عذاب ہے مہین، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ قباحت نمبر 15 آ چکی تھی، حسد اور عناد تھا۔ یہ قباحت نمبر 16 ہے، قباحت نمبر 16 ہے انکار قرآن، انکار قرآن۔ اور انداز میں بات کروں، بقیہ خباثات، بقیہ قباح کا ذکر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب موجودہ بنی اسرائیل کو دعوت دی جاتی ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے اتارا، ساتھ اس شے کے جو اللہ نے اتارا ہے، قرآن پر ایمان لے آؤ، ما انزل اللہ پر ایمان لے آؤ۔ بنی اسرائیل کی بے انصافی، بنی اسرائیل کی بے انصافی، قالو، کیا کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لائیں گے ساتھ اس شے کے جو کچھ ہمارے اوپر اتارا گیا، ویکفرون بما وراءہ، اور کفر کرتے ہیں ساتھ اس شے کے جو اس کے علاوہ ہے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی بے انصافی، یہی حسد ہے، یہی بغض ہے، یہی کینہ ہے کہ ہم ما انزل اللہ مانیں گے، لیکن کون سا ما انزل اللہ؟ جو ہمارے خاندان پر اترا، جو ہم پر اترا، تورات کو مانیں گے، اور جو اسحاق علیہ السلام کے اولاد پر اترا اس کو مانیں گے، اور اس کے علاوہ جو ما انزل اللہ ہے ہم کیا کریں گے، انکار کریں گے، کفر کریں گے۔ یہ قباحت نمبر 16 آ چکی ہوئی، انکار قرآن۔ اذا قیل لہم، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ ساتھ اس شے کے جو اللہ نے اتارا، قالوا نؤمن، یہ بنی اسرائیل کی بے انصافی ہے، دعویٰ ہے،
نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لائیں گے ساتھ اس شے کے جو ہم پر اتارا گیا، ویکفرون بما وراءہ، اور انکار کرتے ہیں ساتھ اس شے کے جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تردید منکرین قرآن ہے، تردید منکرین قرآن، ان کے دعوے کی تردید ہے۔ ظالمو، قرآن کو مان لو، قرآن تمہاری تورات کا مصدق ہے۔ تم جو کہتے ہو نا نؤمن بما انزل علینا، قرآن ما انزل علینا جو تم کہتے ہو اس کا مصدق ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے قرآن اس کا مصدق ہے۔ ما انزل علینا پر ایمان تمہارا تب تام ہوگا کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارا ایمان ناقص ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تردید منکرین قرآن ہے، ان کے دعوے کی تردید ہے، جامعیت قرآن بھی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ قرآن حق ہے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے بس اس شے کے جو ان کے پاس ہے نا بھی ہمارا قرآن تورات کا مصدق۔ تورات پر کتنے انبیاء کہے تھے میں نے، 70,000 انبیاء آئے، سب تورات کی دعوت دیتے تھے، تو ہمارا قرآن گویا کہ سب انبیاء کا مصدق ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، یہ عجیب انداز کی بات ہے۔ ان کا دعویٰ تھا، اجمالاً دعوے کی تردید ہو چکی ہے، اب اس دعوے کی تردید کو تفصیل کے ساتھ میرا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ تردید دعویٰ کیا ان لوگوں کا، ہم کس پر ایمان لے آئیں گے؟ بولو ما انزل علینا پر، تو جواب آ رہا ہے، تردید دعویٰ ہے۔ او پاگلو، اگر تم ما انزل علینا پر ایمان لاتے ہو تو تم نے سابقہ انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ پیچھے آیا کہ نہیں؟ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا، تم جو کہتے ہو ہم تو بس ما انزل علینا پر ایمان لائیں گے، تو پھر سابقہ انبیاء کو تم نے قتل کیوں کیا؟ معلوم ہوا اس میں بھی جھوٹے ہو۔ تردید دعویٰ، رد نمبر 1، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، پس کیوں قتل کرتے تھے تم اللہ کے نبیوں کو، من قبل پہلے سے، ان کنتم مؤمنین، تنبیہ ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ ایک بندے کو آکھو یار ایکوں تو من گن وزیر اعظم، وعدے کہنا میں تے انہیں کو وزیر اعظم منے تھا، بلاؤں کو آکھو اچھا انہیں کو منے دیا کہ ہاں بھلے کو قتل کیوں کرے نہیں، تمہارے آبا اجداد ان کو قتل کیوں کیا؟ تو بات نکل آئی نا، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، تو ان کا جھوٹ پن ظاہر ہے۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، تردید دعویٰ نمبر 1، بس کیوں قتل کرتے تھے تم اللہ کے نبیوں کو، من قبل ان کنتم مؤمنین، یہ تنبیہ ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ دعوے کی تردید نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان کی بڑی قط بنا رہا ہے، ان کا ستیہ ناش کر رہا ہے۔ ان کے منہ سے جو بات نکلی ہے نا جھوٹی، اس جھوٹ کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے۔ اب دوسرا جواب آ رہا ہے، اچھا تم ما انزل علینا کو مانتے ہو کہ ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس دلائل لایا تھا اور تم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، تو ما انزل علینا پر تمہارا ایمان ہے۔ ہارون علیہ السلام تمہارے اندر موجود تھا، اس نے تم کو منع کیا تھا، کیسے تمہارا ما انزل علینا پر ایمان ہے؟ گائے کے پجاری تمہارے آبا اجداد نے کس کی عبادت کی؟ گائے کی عبادت کی، اور تم کہتے ہو ہمارا ما انزل علینا پر ایمان ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ تردید نمبر 2، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، یہ تنبیہ بنی اسرائیل بھی ہے، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات،
یہ معجزات موسیٰ ہے، بالبینات دلائل کے ساتھ آئے۔ شکوہ بنی اسرائیل ہے، یہ بنی اسرائیل کی قباحت نمبر 17 ہے۔ عبادت عجل کی عبادت کی، عجل کو الہ بنایا، عجل کو خدا بنایا۔ یہ تردید نمبر 2۔ جاءکم موسیٰ، آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات معجزات موسیٰ کا بیان۔ ثم اتخذتم العجل، شکوہ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کی قباحت نمبر 17 ہے۔ پھر پکڑا تم نے عجل کو، پہلے بھی بتایا تھا اتخذتم کا مفعول نمبر 2 معذوف ہے، کیا؟ الہن، عجل کو الہ بنایا، من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، تم ظلم کرنے والے ہو۔ مشرک ہے نا، ان شرک لظلم عظیم۔ ایمان بھی ہو، بندہ مومن بھی ہو، مشرک بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ موحد بھی ہو، ظالم بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ تم تو ظالم لوگ تھے، ظلم کیا تم نے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بڑی عجیب کا بات ہے۔ کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارا ما انزل علینا پر ایمان ہے۔ میں تو اپنے انداز اگر کچھ سمجھاواں تو میرے سامنے ایک بیٹھا ہوئے میرا مخالف، میرا مذہبی دشمن، میرا مخالف، میرا مذہبی دشمن، اور وہ میرے سامنے ایک دعویٰ کرے اور جھوٹا دعویٰ کرے، اب میں اس کو پکڑ لوں یہاں سے اور ایک بات کر کے لگاؤں منہ پہ تھپڑ، پھر ادھر سے لگاؤں، پھر ادھر سے لگاؤں، ادھر سے لگاؤں، یہ سب جوابات ہوں اس کی بات کے۔ تو ایسے ہی سمجھ لو اللہ نے یہاں سے ان کو پکڑا ہوا ہے، توجہ ہے، اللہ نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے، اور پکڑ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تھپڑ لگ رہا ہے، ڈنڈا برس رہا ہے، اچھا ما انزل علینا کو مانتے ہو، لم تقتلون انبیاء اللہ۔ اب دوسرا جواب آ رہا ہے، اچھا ما انزل علینا کو مانتے ہو، تم نے بچھڑے کی عبادت کیسے کی تھی؟ اچھا ما انزل علینا کو مانتے ہو، بھول گئی بات؟ جب تم نے کہا تھا تورات پر عمل کرنا دشوار ہے، ہم سے تورات پر عمل نہیں ہوتا، پھر اللہ نے پہاڑ تمہارے اوپر اٹھایا تھا، اور پھر اللہ نے کہا تھا لیتے ہو کہ نہیں، پکڑتے ہو کہ نہیں، عمل کرتے ہو کہ نہیں، ورنہ ابھی تمہارے اوپر پہاڑ گراتا ہوں۔ تم نے کہا تھا سمعنا وعصینا۔ ایویں قوم ہوندی ہے منن والی جویں تساں منیا، کھلے نال منیا ہوئے، مارا کھا کھاتے منیا ہوئے۔ ایویں کئی قوم دے نال حشر کہنی تھیا جیڑی ایک قوم نال حشر تھیا۔ تو یہ ماننا ہے، ایسا ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ تو گویا کہ نؤمن بما انزل علینا کے اندر بھی یہ جھوٹے ہیں۔ یہ قباحت نمبر 18 ہے، بھی قباحت نمبر 18 ہے۔ عدم عمل، جواب بھی تیسرا آ گیا، جواب بھی تیسرا آ گیا۔ اذا اخذنا میثاقکم، جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، کیفیت عہد کا بیان، اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، بیان عہد، اور ہم نے کیا کہا، خذوا ما آتیناکم بقوہ۔ یہ اصول کامیابی ہے، پہلا اصل کامیابی، خذو، پکڑو شے کو جو ہم نے تم کو دیا، بقوت، قوت کے ساتھ۔ پہلے بات بتائی تھی، قوت سے مراد قوت جسمانی نہیں، کون سی قوت ہے؟ قوت عملی۔ دوسرا اصول کامیابی، واسمعوا، اور سنو، قالوا سمعنا، یہ قوم کی بے انصافی ہے، کیا کہا، سمعنا وعصینا۔ ظالم ہے کہ نہیں؟ یعنی زبان سے کیا کہا، سمعنا، عملاً دل میں عصینا، تو کہا انہوں نے بے انصافی، اے ایمان ظاہر پہ تھیندے وے، قالوا سمعنا، بنی اسرائیل کی بے انصافی، کہنے لگے ہم نے سن لیا، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، یہ اسباب گمراہی پھر آ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ شالا ہدایت پہ قائم رکھے، دل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ دے دے، اللہ ناراض نہ ہو۔ یہ لوگ بچھڑے کی محبت میں بڑے گرفتار ہو گئے تھے، پھنس گئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی شربت گھول کر کسی کو پلا دی گئی ہو۔ اب شربت جب کسی کو گھول کر پلا دی گئی ہو، شوگر کا مریض بھی ہو، شربت پلا دی جائے تو لوں لوں میں، ایک ایک بال میں اور ایک ایک خون کے قطرے میں شوگر سرایت کر جائے گی۔ تو ان لوگوں کو بھی شرک کی شربت، بچھڑے کے محبت کی شربت ان کو پلا دی گئی۔ وہ ان کے بدن میں، قلوب میں پیوستہ ہو گئی، پک گئی، جم گئی اور اس کا رنگ چڑھ گیا۔ وہ بچھڑے کی عبادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اسباب گمراہی حب عجل۔ لفظی معنی تو کچھ اور ہے، میں مرادی معنی بعد میں کرتا ہوں، پہلے لفظی معنی کر دوں۔ اشربو، ان کے دلوں میں بچھڑے کو پلا دیا گیا، لفظی معنی یہی ہے، ان کے قلوب میں بچھڑے کو پلا دیا گیا۔ پہلے تو سوچو بچھڑا کی پینے کی چیز ہے تو کیسے بچھڑا ان کے قلوب میں پلا دیا گیا؟ تو یہاں بچھڑے کی محبت مراد ہے، اور بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، اور وہ چیز بھی پلانے والی نہیں ہے، تو یہاں لازمی معنی مراد ہے، بچھڑے کی محبت ان کے قلوب میں راسخ کر دی گئی، بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوستہ کر دی گئی، پکی کر دی گئی، لازم کر دی گئی۔ اب یہ مرادی معنی ہے، اشربوا فی قلوبہم العجل، لازم کر دی گئی، پکی کر دی گئی ان کے قلوب کے اندر بچھڑے کی محبت۔ بھئی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوا، اب ان کا کیا قصور ہے؟ جواب کفرہم، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ کتنے رد آ چکے ہیں بھائی ان کے دعوے کے، نؤمن بما انزل علینا کے رد کتنے آ چکے؟ 3۔ پہلا رد کہاں آیا؟ لم تقتلون انبیاء اللہ۔ دوسرا رد کہاں آیا؟ جاءکم موسیٰ بالبینات ثم اتخذتم العجل۔ تیسرا رد کہاں آیا؟ اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور۔ اب خلاصہ رد ہے، خلاصہ رد ہے، قل کہہ دو ان کو، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بری ہے وہ چیز جس کا تم کو تمہارا ایمان حکم کرتا ہے، بری ہے وہ چیز جس کا تم کو تمہارا ایمان حکم کرتا ہے۔ توجہ کرو بھائی، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، دعوت تھا نا ان کا، نؤمن بما انزل علینا، اس کے بعد اللہ نے 3 جواب دیے، یہ سارے ان کے کارنامے تھے اور بد تھے، تو کیا ایمان والوں کا یہی حال ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارا ایمان جن چیزوں کا تم کو امر کرتا ہے نا وہ گندے ہیں، معلوم ہوا تمہارا ایمان ما انزل علینا پر بھی نہیں ہے۔ اگر ما انزل علینا پر تمہارا ایمان ہوتا یہ چیزیں نہ ہوتی۔ قل، پھر تردید دعویٰ ہے، بئس ما یأمرکم، بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تم کو حکم کرتا ہے، ان کنتم مؤمنین، یہ تنبیہ ہے، نہیں ہو مومن، جھوٹ بولتے ہو، بالفرض ان کنتم مؤمنین، اگر ہوتے تم ایمان لانے والے، اگر ایمان ہوتا تمہارا تورات پر پھر بھی یہ کام نہ کرتے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، طریق مناظرہ ہے، طریق مناظرہ ہے، قباحت نمبر 19 ہے، قباحت نمبر 19 ہے،
یہ ان کا دعوی کاذبہ ہے۔ اللہ کئی لوگ ہوندے زور نال محبوب